بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ خانہ کعبہ میں ایک عورت زور زور سے پکار رہی تھی، اوپلے والے کو کیا دولت دے دی تو نے؟ بدبو کے بھرے اوپلے والے کے نصیب میں خانہ کعبہ کا دیدار لکھ دیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، خانہ کعبہ پہنچ کر اس عورت کی خوشی سے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بس ایک ہی الفاظ اس کے زبان پر جاری تھے، اے میرے اللہ، اوپلے والی زینت کو کیا دولت دے دی تو نے؟ اس عورت نے خانہ کعبہ پہنچنے کے لیے 20 سال اوپلے تھاپے، جس کو تھپیا بھی بولتے ہیں، جو جانور کے گوبر سے بنائے جاتے ہیں۔ اس عورت نے کبھی بھی نہ اچھا کھانا کھایا اور نہ کبھی ہی اچھا پہنا تھا۔ اگر کبھی وہ عورت بیمار ہو جاتی تو پیسوں کو بچانے کے لیے کبھی بھی دوائی نہ لے کر آتی۔ جب 20 سال کے بعد اس نے اپنی جمع کی ہوئی دولت نکالی اور گنی تو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے یہ رقم ابھی بھی بہت زیادہ کم تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کون سا کرشمہ کیا کہ اس نے نہ صرف خانہ کعبہ بلایا بلکہ یہ عورت ہر جمعہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتی۔ اس عورت کا واقعہ سن کر پتھر دل بھی پگھل جاتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب لے جائے گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مائی زینت کو لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ اے مائی زینت، تیرے ہاتھوں سے گوبر کی بدبو آتی ہے، اور کوئی کہتا کہ تو اتنے پیسے جوڑ کر کیا کرے گی۔ کوئی کہتا کہ تیرے ان کپڑوں سے سمیل آتی ہے، کوئی اچھے کپڑے ہی خرید لے۔ مائی زینت نے ان تانوں میں کتنے سال گزار دیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مائی زینت اوپلے بنا کر پیسے جمع کیا کرتی تھی، اس کو بیچ کر پیسے جمع کیا کرتی تھی تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہی حسرت اس کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ مائی زینت کا شوہر جوانی میں ہی اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد سے اس کو محروم رکھا تھا، وہ بے اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ بھی جوانی میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس بڑی دنیا میں مائی زینت اکیلی تھی۔ مائی زینت کی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ سے لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگ سکے۔ اسی لگن میں تپتی دھوپ ہو یا سردی، وہ دن بھر اوپلے تھاپتی۔ اس نے اپنی کمائی کو کبھی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا۔ کپڑے اور کھانا جو کوئی بھی دے جاتا وہ اسی سے گزارا کرتی۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو وہ دوائی وغیرہ نہ لیتی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتی، اللہ پاک مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک میں تیرے گھر کا دیدار نہ کر لوں۔ اسی طرح تڑپتے ہوئے وہ اپنی کمائی کو ایک صندوق میں بند کیا کرتی تھی، سنبھال کر رکھا کرتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، بس یہی سوچا کرتی تھی نہ جانے کب بلاوا آئے گا، کب میں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا دیدار کروں گی۔ وہ نوٹوں کو دیکھتی، چومتی، اپنی آنکھوں سے لگاتی اور واپس اسی جگہ پر پھر دوبارہ رکھ دیتی۔ برسوں سے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اب عمرہ کرنے کی رقم جمع ہو چکی ہے، کل میرا پڑوسی آئے گا، میں اسے کہوں گی اسے گن لے، وہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کے دیدار کے لیے مجھے اللہ کے گھر بھجوا دے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، نیند نہ آئی اس کو۔ صبح ہوتے ہوئی وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کے پاس پہنچی اور آواز دینے لگی، احمد، آج مزدوری کرنے سے پہلے میری بات سن کر جانا۔ اتنے میں احمد نے کہا، اماں جان کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا، بیٹا میرے ساتھ آؤ۔ وہ گھر میں جب داخل ہوئی تو اس نے اپنی ساری رقم نکالی اور نکال کر احمد کے سامنے رکھ دی۔ احمد بولا، اماں جان یہ کیا ہے؟ مائی زینت کہنے لگی، بیٹا یہ تیری مائی زینت کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ جب سے تیرا چاچا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا تب سے میں نے اوپلے تھاپے۔ بیٹا کبھی 10 کا کام ملا، کبھی 20 کا کام ملا، کبھی 5 کا کام ملا، جتنے کا بھی کام ملتا رہا اوپلے تھاپ کر میں بیچتی رہی۔ یہ ساری زندگی کی میری کمائی ہے، میں نے اس لیے یہ کمائی جمع کی ہے تاکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر سکوں۔ بیٹے یہ میں برسوں سے جمع کر رہی ہوں، یہ میری عمر بھر کی جمع پونجی ہے، تو اس کی گنتی کر اور مجھے بس عمر پہ بیچ دے۔ بس بیٹا میں اللہ کے گھر چلی جاؤں، اللہ اگر چاہے تو مجھے وہاں ایک سانس بھی نہ دے۔ یہ کہتے ہوئے اماں زینت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ احمد زمین پر بیٹھ کر رقم کو گننے لگا۔ اس نے سارے پیسے گنے اور حساب لگایا، رقم ساری 1050 بنی اور احمد کہنے لگا، اماں زینت یہ رقم تو بہت تھوڑی ہے،
میرا سیٹ پچھلے ہفتے عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس کے 85,000 روپے لگے تھے۔ مائی زینت ابھی تمہیں عمرہ کرنے کے لیے اور رقم جمع کرنی پڑے گی۔ مائی زینت یہ سن کر بہت ہی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور سوچنے لگی کہ اب میں اللہ کے گھر کیسے جاؤں گی۔ اماں زینت نے روتے ہوئے کہا، بیٹا تو اب اپنے گھر جا، انشاءاللہ میرا اللہ پاک مجھے اپنے گھر ضرور بلائے گا، دیدار کروائے گا۔ مائی زینت کچھ کھائے بنا ہی کام پر نکل چکی تھی، اندر ہی اندر اس کو یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ 20 سال سے یہ رقم جمع کر رہی تھی۔ مائی زینت روتے ہوئے اپلے بنانے لگی اور اللہ سے شکوہ کرنے لگی، یا اللہ میں ہر صورت تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، بس میرا ایک ہی سوال ہے، اس غریب کی تو ایک ہی آرزو ہے، یا اللہ اس کی آرزو پوری کر دے۔ شام کو وہ جب گھر واپس آئی تو اس کو اس کی باجی یاد آ گئی جس کے گھر وہ کام کیا کرتی تھی۔ مائی زینت نے شادی کے بعد ہی فوراً اس کے گھر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے شوہر نے کام کرنے سے منع کر دیا تو اس نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اس کا شوہر کہتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو کسی کے گھر میں کام نہیں کرے گی۔ مائی زینت نے طے کر لیا کہ وہ اس باجی سے ضرور ملنے جائے گی۔ اگلے دن وہ اچھے سے نہائی، صاف ستھری ہوئی، اس نے نیا سوٹ پہنا، بال بنائے اور برسوں بعد اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی عمر رسیدہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری خواہشیں ایک خواہش کے پیچھے چھوڑ دی۔ مائی زینت نے ساری رقم نکالی اور ایک کپڑے میں باندھی اور بڑی چادر اوڑھی اور باجی مریم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسے ہی زینت اس کے گھر پہنچی تو اس نے فوراً پہچان لیا۔ شکایتی لہجے میں بولی، ارے زینت تو کیسی ہے؟ برسوں بعد تجھ کو میری یاد آئی، تو ہمیں بھول ہی گئی۔ باجی نے شکوے کرتے ہوئے اس کو اندر بلا لیا۔ زینت نے بتایا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ ایک خاص کام سے ان کے پاس آئی ہے۔ باجی مریم ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ مائی زینت نے کہا کہ باجی، میرے شوہر کے گزر جانے کے بعد میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ کے گھر جانا، عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا۔ میں نے دن رات محنت کی، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ میں نے کبھی بھی بیماری میں ان پیسوں کو خرچ نہیں کیا۔ زینت کی آنکھیں نم تھی، وہ بتا رہی تھی کہ کل احمد نے یہ میری ساری رقم کی گنتی کی ہے اور اس احمد بیٹے نے کہا ہے کہ یہ رقم بہت زیادہ کم ہے، تم اس سے اماں عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ زینت کہنے لگی، باجی میری زندگی تو برباد ہو جائے گی، میری خواہش تو دل میں ہی رہ جائے گی اگر میں اللہ کے گھر نہ جا سکی۔ مریم باجی، تم صابر سے کہہ کر مجھے اللہ کے گھر بھجوا دو، یہ میرے پاس رقم ہے۔ اس نے ساری رقم نکال کر باجی مریم کے پاس رکھ دی۔ باجی کو زینت پر بڑا ترس آیا اور وہ اس کی تڑپ کو محسوس کر رہی تھی۔ باجی نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بات کر کے تمہیں کل بتاتی ہوں۔ اس رات زینت اپنے گھر میں واپس لوٹی۔ وہ رات کو جب لیٹی تو کبھی اٹھتی، کبھی بیٹھتی، کبھی اپنی جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر باہر کو دیکھتی کہ کب دن چڑھے گا اور کب مجھے خوشخبری ملے گی۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے وضو کیا اور جانماز پکڑا اور اللہ سے گریہ زاری کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی، رو رو کے دعا کرنے لگی۔ دعا میں کہنے لگی کہ یا اللہ، میں تیرے گھر دیکھنے کے لیے 20 سال سے تڑپ رہی ہوں، میرے پاس تیری رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اتنے سال جو رقم جمع کی وہ بھی کم پڑ گئی۔ یا اللہ، میں تیرے گھر آس لگائی بیٹھی ہوں، ساری دنیا تو مجھے چھوڑ سکتی ہے لیکن میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ تو بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ یا اللہ، میری ایک ہی خواہش ہے، میں نے کبھی تجھ سے محل نہیں مانگے اور نہ ہی اولاد مانگی، جب بھی مانگا تیرے گھر کا دیدار مانگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی جولی کو پھیلاتا ہے، تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روتے روتے کب زینت کی آنکھ لگ گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب مرغ اذان دینے لگا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ جس عورت سے اس نے قرآن پاک پڑھا تھا اس عورت نے ہی اس کو بیت اللہ کی تعریفیں سنائی تھی۔ صبح ہوتے ہی اماں زینت باجی مریم کے گھر پہنچ گئی۔ اس کو کہنے لگی کہ باجی مجھے خوشخبری سناؤ۔ باجی نے کہا، زینت دیکھو، اللہ جب کسی کو صبر کا پھل دیتا ہے تو اس کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی ہے، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تیرا وہاں رہنے کا پکا انتظام کر دیا ہے۔
ہمارا ڈرائیور سعودی عرب میں کام کرتا ہے، اس کے شیخ کی بیوی مر گئی۔ ہمارے ڈرائیور نے اس شیخ کو تیری تمام باتیں بتائی۔ شیخ نے تیری ساری باتیں سنی اور وہ رو پڑا۔ شیخ نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب تم انکار مت کرنا، تم ہمیشہ اللہ کے گھر کے پاس رہو گی۔ زینت یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور کہنے لگی، مریم باجی میں بوڑھی عورت ہوں، میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مریم بولی، تم اس بات کو چھوڑو، اللہ تبارک تعالیٰ تم پر مہربان ہے، تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہے اور تم اس بات سے انکار کر رہی ہو۔ زینت نے آخر کار ہار مان لی اور مان گئی۔ زینت کو اپنی قسمت اور کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں سب انتظام ہو گیا۔ سعودی شیخ پاکستان آیا اور اس نے زینت سے شادی کر لی۔ اسے اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا۔ جب زینت خانہ کعبہ میں گئی تو وہ بے حال ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، پکار رہی تھی کہ یا اللہ تو نے میری قسمت ایسی بدلی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شیخ اس کی باتوں کو سن کر رو رہا تھا۔ پھر زینت بیت اللہ سے لپٹ کر خوب روئی۔ کچھ سالوں کے بعد جب وہ پاکستان واپس لوٹی، اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ محلے والے جو کبھی اس کو تانے دیا کرتے تھے کہ تیرے سے سمیل آتی ہے، اب سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اوپلے والی زینت کے نصیب چمکا دیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کرنے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔